حالیہ NA-120 کے الیکشن میں جماعت کو واجبی سے ووٹ ملے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جماعت کے اپنے کارکن اور ہمدردوں نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ یہ نتیجہ آنے والے الیکشن میں کیا؟ جی صحیح کہا آپ نے، کچھ داخلی سیاست کا بھی بلکہ بہت زیادہ اثر ہے اس پہ۔ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے وہاں تو یہاں ملے تھے 952 ووٹ، 952، جو 592 ہو گیا، تو اس لحاظ سے ٹھیک ملے۔ جو ضمنی انتخاب ہوا تھا، بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، تو وہاں سب ووٹ ملا کے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں کوئی تقریباً 6000، اس دفعہ نہیں ملے۔ امیر جماعت نے پوچھا ایک صاحب سے کہ آپ یہاں کینڈیڈیٹ تھے اور شاید جیتے بھی ہیں کونسلر، آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ کہہ رہے 1400۔ تو انہوں نے سے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے ووٹ پڑے آپ کے حلقے میں؟ کہہ رہے 9 ووٹ، 9۔ پوچھا کیوں؟ کہ نہیں تو میرے خاندان کے ووٹ ہیں، وہ نکلے ہی نہیں سرے سے کام کرنے کے لیے۔ کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ خود کینڈیڈیٹ بننا چاہتے تھے، اس سے نہیں نکلے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت میں تنظیمی طور پہ کمزور ہے وہاں پہ اس جگہ پر۔ تیسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ نون لیگ ہی جیتتی رہی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ 2 ایسی پارٹیاں پیدا کی گئی ہیں۔ کہاں پیدا کی گئی ہیں؟ مرکز آگ و آہنگ میں، جو اس ملک کی نادیدہ حکمراں جماعت ہے، انہوں نے ایک اہل حدیث حضرات کی ایک جماعت بنا دی اور ایک بریلویوں کی بنا دی۔ تو اہل حدیث ووٹ چلے گئے 5,500 ادھر اور بریلوی ووٹ چلے گئے 7,000 ادھر، اور مولانا فضل الرحمان ہوں گے تو دیوبندی ووٹ ہو جائے گا ادھر۔ تو مذہب کے نام پہ اگر فرقوں میں لوگ ووٹ دیں گے تو ادھر جائے گا، برادریوں میں دیں گے تو برادریوں میں پٹھان ووٹ چلا جائے گا عمران خان کو، پنجابی ووٹ چلا جائے گا نون لیگ کو، لیکن پنجاب میں کشمیری ووٹ ادھر چلا جائے گا اور آرائی ووٹ ادھر چلا جائے گا۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تقسیم تو ہوتی ہے نا۔ تو آپ کے پاس تو ووٹ آئے گا، نظریاتی ووٹ ہوگا۔ بلکہ کبھی سوچئے آپ کے میاں طفیل محمد صاحب نے 70 کے الیکشن میں ہار گئے تھے، جس میں لاہور میں 38,000 ووٹ لیے تھے، 38,000 ووٹ۔ تو میاں صاحب تو نہ عوامی آدمی تھے نہ انتخابی آدمی تھے، وہ کس چیز کا ووٹ تھا؟ جماعت اسلامی کی دعوت اور کام کا ووٹ تھا۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے طریقے سے لڑیں اور سیاسی آدمی ہونا چاہیے، تو میاں طفیل محمد کون سے سیاسی آدمی تھے جانتے ہیں نا آپ؟ تو اکھڑ آدمی تھے، سخت بات کر دیتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے تھے، اور 30,000 ووٹ لیے تھے بھائی لاہور میں۔ بھٹو کا ریلا آیا ہوا تھا، وہ ریلا اگلے 20 سال رہا، ساری سیٹیں پیپلز پارٹی جیتا کرتی تھی لاہور کی۔ اور اب پیپلز پارٹی کو وہاں کتنے ووٹ ملے ہیں اسی حلقے میں؟ 1400۔ اچھا اس پر باتیں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اور جماعت اسلامی جس نے 2013 میں 952 ووٹ لیے تھے، اس نے وہی فگر آگے پیچھے کر کے لے لیے ووٹ 592۔ تو جماعت اسلامی والوں کے ہاتھ پر پھولے ہوئے ہیں۔ فیصلوں پہ اطمینان قلب کیوں نہیں؟ کچھ وجہ آپ ہیں اور کچھ وجہ کوئی فطری بھی ہے۔ اطمینان قلب اللہ دیتا ہے، اطمینان اللہ سے مانگا کریں، یہ بات یاد رکھیے۔ کوئی بڑے سے بڑا حکیم آ جائے، ماہر نفسیات آ جائے، مقرر آ جائے، مدلل گفتگو کرنے والا آ جائے، علم کلام کا ماہر آ جائے، آپ کو چپ کرا سکتا ہے۔ چپ کرانا اور چیز ہے، مطمئن کرنا دوسری چیز ہے۔ میری بولتی بند کروا سکتے ہیں آپ، لیکن کیا میں دل سے مطمئن ہو گیا آپ کی بات پر؟ یہ الگ چیز ہے۔ اور میں اسے بالکل بے بسی میں پہلے دن اعتراف کر لیتا ہوں، میں کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ یہ کام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، مجھے دیا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں خواہ یہ کام کروں؟ تو اگر اطمینان قلب نہیں ہے تو اللہ سے مانگیے۔ لیکن اللہ کی طرف سے دینے کی بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیے بہت سی، جیسے اپنی مثالیں دی نا، مذاق میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کو آپ مذاق سمجھ کے بھول جائیں گے تو بیکار ہو گئیں، لیکن آپ ان کی اہمیت دے کے سوچیں گے کہ بھئی ایک راستے پہ چلنا ہو، ایک شہر جانا ہو، ایک گاڑی میں بیٹھتا ہو، ایک شادی کرنی ہو، ایک نوکری کرنی ہو، تو آدمی بالآخر کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، بیٹھا تو نہیں رہتا۔ تو جماعت اسلامی کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، لڑنا کہ نہیں لڑنا، کس کے ساتھ لڑنا کس کے ساتھ نہیں لڑنا، کوئی فیصلہ کرے گی، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ جو 100% درست ہو، اگر مگر کے بغیر ہو۔
تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بدنیتی سے فیصلے نہیں ہوئے، نیتیں ٹھیک ہیں، ذاتی غرض نہیں ہے، حالات اوڈ ہیں آپ کے لیے، آپ اصلی سونا بیچتے ہیں منڈی میں، بازار میں، پوری دکان بازار بھرا ہوا ہے امیٹیشن جیولری سے. اچھا میں تو نہیں، مجھے جو ہے سمجھ نہیں آتا امیٹیشن اور سونے کی. گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، کچھ گری ہوئی چیز میں اٹھا کے دیتا ہوں بیوی کو، دیکھو تمہاری فلاں چیز گری ہوئی ہے، برباد کر رہی ہو انگوٹھی یا فلاں چیز. وہ کہتی ہے کہ امیٹیشن ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ کیسے پتہ چلا تمہیں امیٹیشن ہے؟ عورتوں کی نگاہ بڑی زبردست ہوتی ہے، پہچان لیتی ہیں. میں تو دھوکہ کھا جاتا ہوں. تو پوری قوم دھوکہ کھا رہی ہے، امیٹیشن جیولری خرید رہی ہے کہ جناب وہ سونا جو 50,000 روپے تولہ ہے وہ تو 5,000 روپے کلو مل رہا ہے. رش لگا ہوا ہے. اب سنار صاحب پریشان کہ کیا کریں، قیمت گرا دیں تو برباد ہو جائیں گے، سونے میں تو زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. تو بھی دکان بند کر کے امیٹیشن بیچنے لگے. تو آپ کے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، آلریڈی بہت سارے لوگ موجود ہیں دکان پہ. تو آپ کا مال خالص ہے، کم خریدار آئیں گے، مشکل سے آئیں گے، لیکن مال آپ کے پاس ٹھیک ہے. اس پہ دھیان رکھیے، اس پہ شک مت کیجیے. اور آپ نے اس کو امیٹیشن سمجھ کے اسی ریٹ پہ بیچنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا، دیوالیہ ہو جائیں گے. جو تھا وہ بھی نہیں رہے گا، عزت سادات بھی چلی جائے گی.